کون بنانے والا اچھا السلام علیکم تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فوزیہ بھائی کی کیا اطلاع ہے امریکہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو سلانے والی دوائیں جو کم کی ہیں آنکھوں میں پہلے بھی کھول سکتا تھا اگر وہ دبا کے نہ رکھتے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ نرس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ خدا کا ہی کرنا ہو سکتا ہے، انسان نہیں اس طرح اتنی جلدی. اس نے خود ماشاء اللہ کافی اچھی پروگریس ہوئی ہے. تلاوت تو سورت تک آخر تک ہو چکی ہے نا، اور یہ پڑھنا ہے ہم نے آیت 192 سے. ایک آیت کی تلاوت کر کے تو وہاں تک جہاں ہو چکی ہے وہاں تک ترجمہ کر کے پھر آگے تلاوت کریں گے. کرنا پڑے گا اسی میں جواب آ گیا ہے. بڑی مصیبت ہے. اب برف آنے کی دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ اگلے سجدے سے پہلے اٹھائے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یہاں سے نہیں، اس سے پہلی آیت ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ شرک ٹھہراتے ہیں ان کا، یعنی ان کو شریک بناتے ہیں اللہ کا، ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، جو چیز ماں میں جو ضمیر ہے وہ من کی نہیں ہے بلکہ ماں کی ضمیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حیثیت نہیں، کوئی چیز ہی نہیں. اگر من، اشارہ من کی طرف ہے، آگے واضح ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے. لیکن ماں کہا گیا ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی لاشائیں ہیں وہ چیزیں. وہ کیا چیز ہیں جس کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ جو نہ پیدا کر سکتا ہے کسی چیز کو یا پیدا کر سکتے ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہاں یہ ایک امکان بھی اٹھتا ہے اگر زیادہ وسعت دینی ہو اس ترجمے کو کہ ہم کی ضمیر ان کی طرف پھیر دی جائے جو شریک ٹھہرا رہے ہیں. پیدا تو ان کو خدا نے کیا ہے، وہ خود مخلوق ہیں، اور عبادت اس کی کر رہے ہیں جو خالق ہے ہی نہیں. تو اس ضمنی معنی سے ایک اور بات اس میں پیدا ہو جاتی ہے بڑی پرلطف، کہ پیدا کوئی اور کرے اور عبادت کسی اور کی کرو. لیکن یہاں اس موقع پر جو اصل معنی ہے وہ وہی ہے کہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو خود تو مخلوق ہیں اور ان کو پیدا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہاں سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ مخلوق ہے، لیکن ہم کی ضمیر ان کی طرف نہیں جا سکتی. ان معنوں میں اگر زندہ لیں ان کو، کیونکہ آگے اس کے بعد ایسا مضمون چل رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ لوگ ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، یعنی زندہ رہے ہیں، انسان ہیں.
اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہم یخلقون میں ایسے لوگ مراد ہیں جو واقعتاً موجود ہیں. یہاں وہ معبود باطلہ مراد نہیں ہے جو خود بتوں کی صورت میں گھڑ لیے گئے ہوں یا فرضی خدا تصور میں بنا لیے گئے ہوں. یہاں ایسے معبودان باطلہ مراد ہیں جو انسان تھے اور مر گئے اور ان کو آہستہ آہستہ مرتبے بڑھا بڑھا کر خدا بنا دیا گیا. اس پہلو سے وہم یخلقون کی ضمیر معین ایسے لوگوں کی طرف ہے جن کو خدا بنا لیا گیا. ولا یستطیعون لہم نصرا، وہ ان کی مدد کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہیں. وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، لیکن اگر تم ان لوگوں کو جو ایسا کام کر رہے ہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، سواء برابر ہے علیکم تم پر، خواہ تم ان کو بلاؤ، ادعوتموہم ام انتم یا صامتون تم خاموش رہو. تو ایک ہی بات ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اب یہاں بات کھل گئی ہے کہ شروع ہی سے اس آیت میں منطوق ایسے انسان ہیں جن کو بعد میں خدا بنایا گیا ہے اور ایسے انسان ہیں جو مر چکے ہیں. یہ دونوں باتیں اس آیت کے اندر شامل ہیں، اس کے مضمون میں داخل ہیں. جو آپ آگے بڑھیں یہ مضمون اور کھلتا چلا جاتا ہے. عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. فدعوہم، بس بلاؤ ان کو، پکارو. فلیستجیبوا لکم، تو پھر وہ تمہیں جواب تو دیں، پھر جواب دے کے دکھائیں. فلیستجیبوا کا مطلب ہے بلاتے چلے جاؤ اور وہ تمہیں جواب تو دے کے دکھائیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ معبود یہاں زیر نظر نہیں ہیں، وہ انسان ہیں جو مر گئے اور مرنے کے بعد معبود بنا لیے گئے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں؟ اب زندہ ہوتے تو پاؤں بھی تھے اور ان کے ذریعے چلتے بھی تھے، مگر مردہ کی لاش میں اگر پاؤں پڑے بھی ہوں تو بیکار ہیں، ان کے ذریعے چل نہیں سکتے. تو یہ ترجمہ ہوگا ایسے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، تو کہہ دے کہ اپنے شرکاء کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیریں کرو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا ولی اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے الکتاب یعنی قرآن کریم اتارا ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کا ولی ہوا کرتا ہے. ولی کا ایک ترجمہ ہے دوست، ایک ترجمہ ہے سرپرست، ایک ترجمہ ہے جو دونوں کے درمیان یعنی والی. اس لیے ہمارے ہاں محاورہ ہے اللہ والی، کہ اللہ ہی ہے جس پر، اور وکیل کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں، اس کی طرفداری کرنے والا. تو سرپرست، طرفدار، دوست، ایسا جس پر توکل کیا جاتا ہے، ایسا دوست اگر ہے تو اللہ ہی ہے. اور اللہ بھی نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. ان سے نیک لوگ جو خدا سے تعلق باندھتے ہیں اس طرح کا،
اللہ بھی ان سے ویسا ہی تعلق باندھتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور وہ لوگ جن کو تم من دونہ اس کے سوا پکارتے ہو، والذین وہ لوگ تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، لا یستطیعون ان کو استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون اور وہ تو خود اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اس کے باوجود اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا يسمعوا وہ سنیں گے نہیں۔ یہ ساری باتیں کھل گئی ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں نہیں سنیں گے نہیں، اور یہاں نقشہ انہی معبودوں جیسا کھینچ دیا ہے جن کا پہلے کھینچا گیا تھا مردوں کے طور پر۔ وہ اس لیے نہیں سنتے، اذان ہیں تو صحیح مگر ایسے کان نہیں ہیں جن سے وہ سن سکیں، آنکھوں کے ڈھیلے شاید موجود بھی ہوں مگر ایسے نہیں ہیں کہ ان سے دیکھ سکیں۔ تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ان کے پیر ویسے ہی خود ہیں، ان کی طرح ان کی بھی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، ان کے بھی کان ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ تو اگر حالانکہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس بات کو کہ تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے تو نہیں آئیں گے، یہاں تکرار نہیں ہے بلکہ ایک معنوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لا یسمعوا وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور تو انہیں اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھے گا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں میں وہ فراست نہیں ہے کہ جو دیکھیں اس کو سمجھ سکیں، اس لیے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لا ینظرون لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں۔ یہاں نظر اور بصر کا جو فرق دکھایا گیا یہ بھی بہت دلکش ہے۔ نظر میں اگرچہ غور کے معنی بھی پایا جاتا ہے مگر ظاہری نظر جو ہے وہ اس میں پہلا معنی ہے، سطحی نظر۔ ینظرون قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی کئی مرتبہ اس کو اسی معنوں میں استعمال کیا ہے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے موت کی غشی میں مبتلا شخص دیکھتا ہے۔ جو بصر ہے اور بصارت ہے اس کا فہم، روحانی فہم سے تعلق ہے۔ بس یبصرون کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ بصیرت نہیں رکھتے، دیکھتے تو ہیں مگر جو دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ خذ العفو وامر بالعرف تو عفو سے کام لے اور عرف کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کر۔ عام طور پر امر بالمعروف آتا ہے، یہاں امر بالعرف ہے اور ان دونوں میں فرق ہے۔ معروف اس چیز کو کہتے ہیں جو عرف عام میں، عامت الناس میں معلوم ہو کہ اچھی بات ہے، جس کا فطرت کے اس فیصلے سے تعلق ہے کہ وہ اچھی چیز ہے، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی سے حسن سلوک کیا جائے، کسی کا خیال رکھا جائے، کسی سے ہمدردی کی جائے۔ ان باتوں کے لیے کسی مذہبی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لوگ نہیں کرتے۔ مگر جہاں تک علم کا تعلق ہے اس کے لیے کسی مذہبی تعلیم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اچھی باتیں کرو، کیوں نہیں کرتے، مگر فیصلہ سب کا یہی ہے کہ اچھی باتیں ہیں۔ اس کو عرف کہتے ہیں، معروف کہتے ہیں۔ تو جہاں امر بالمعروف آتا ہے وہاں یہ معنی ہے، معروف میں اطاعت کرنے کا جہاں آتا ہے ذکر، وہاں یہ ہے کہ تمہیں اچھا بھلا پتہ ہے نیک باتیں ہیں، ان اچھی باتوں کا اگر کوئی حکم دے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت میں واضح طور پر اس کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ جو اچھی باتیں جن پر تمہارا دل گواہ ہے کہ اچھی باتیں ہیں، ان کو تمہیں لازماً ماننا ہوگا اگر بیعت کرتے ہو تو یہ معنی ہے۔ عرف کا معنی اس کے برعکس اور ہے، عرف میں
مثلاً گھوڑے کے بال جو گردن سے لٹکتے ہیں خوبصورت، وہ گھوڑے کی زینت ہوتے ہیں، اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے۔ مروئے کی خوبصورت کلغی جو سرخ رنگ کی سجی ہوئی اوپر نکلتی ہے، اس کو بھی عرف کہتے ہیں۔ اونچی جگہ کو بھی عرف کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اصحاب الاعراف جو ملتا ہے وہ مرتبے میں بلند لوگ، اونچے مقامات پر فائز۔ تو بالعرف سے مراد یہاں یہ ہے وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ احسن کا جو معنی آیا ہے پہلے، کہ جب تمہیں کہا جائے تو احسن کو پکڑو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب مخاطب، کافروں کو مخاطب کرنے کی تعلیم نہیں ہے یہاں۔ پہلے فرما چکا ہے خذ العفو، پھر وامر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ وہ جو سنتے نہیں ہیں ان کو تو سنانے کے لیے نہیں کہا گیا، تو سنائے یا نہ سنائے برابر ہے، یہاں مومنوں کو سنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ تو عام روزمرہ کی معروف باتیں بھی سننے اور سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کو چھوڑ دے، مومنوں کی طرف متوجہ ہو اور ان کو کہو کہ عام باتیں نہیں، تم چوٹی کی باتیں پکڑو، سب سے اعلیٰ درجے کی جو باتیں کام کرنے والی ہیں، سب سے خوبصورت حصہ تعلیم کا ہے، اسے پکڑ لو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کر، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ اب یہاں جو ترجمے میں دقت پیش آتی ہے، ہر ترجمہ کرنے والے کو آتی ہوگی، وہ یہ ہے کہ ینزغن کا میں نون ثقیلہ ہے، اور نون ثقیلہ مستقبل اور تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو یقیناً پہنچے گا، اور اگر یقیناً پہنچے گا تو اگر کا کیا مطلب ہے؟ ان ینزغن کا تو مراد یہ ہے کہ تجھے جب بھی پہنچے گا، اور ضرور پہنچے گا۔ ان شرطیہ لفظ ہے کہ اگر تجھ سے یہ واقعہ پیش آئے اور یہ ہونا ضرور ہے، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ پہنچے جو ضرور پہنچے گا، تو اس طرح دو ٹکڑوں میں اگر اس کو بانٹ لیا جائے تو پھر ترجمے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے اور وہ ضرور یہ وسوسہ پہنچائے گا، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کر، اللہ سے پناہ مانگا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا جو حکم ہے، یہ اس کا یہی مطلب، فاستعذ باللہ۔ انہ سمیع علیم، وہ بہت سننے والا اور علیم ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ان جھوٹے خداؤں کے مقابل پر جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، جو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بصیر کی بجائے علیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو بصیر سے زیادہ حاوی ہے اور وسیع تر ہے۔ ہر وہ چیز جو ہے وہ اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے، یعنی خیال ایک دفعہ کوئی جیسے ہلکا سا جھونکا سا خیال کا آ گیا جو پسند نہیں کرتے، تذکروا، تو وہ تذکروا کا مطلب یاد کرنے کا بھی ہے، لیکن یہاں مطلب ہے وہ پھر غور فکر شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے مسائل میں، قرآن کریم پڑھتے وقت خیال آتا ہے کہ یہ تو پھر اللہ کے کلام کے مطابق دکھائی نہیں دے رہا ہمیں، ہماری نظر ٹیڑھی صحیح مگر الجھن ضرور ہے، یا اس کا معنی سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے، تو ایسے موقع پر وہ نظر پھیر کے گزر نہیں جاتے، بلکہ تذکروا،
اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مضمون پر غور کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک ان پر مضمون روشن ہو جاتا ہے اور وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں بصیرت کا معنی جو دوسرا معنی میں بتا رہا تھا وہ پوری شان سے یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ اندھیرے ان کے غائب ہو جاتے ہیں، اچانک ان کو دکھائی دینے لگتا ہے کہ اصل مضمون کیا تھا، کیا بات تھی جو پہلے نظر سے پوشیدہ رہی۔ تو شیطان کی طرف سے ایک ہے نزغ، وہ ہے وسوسہ، وہ اور چیز ہے، اور ایک ہے طائف من الشیطان ہے، ایک ہلکا سا خیال پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آ جاتا ہے، انسان تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ کیا بات تھی، تو اس سے اعراض کا حکم نہیں ہے، اس کو سامنے آنکھوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا چاہیے، اور پھر اس پر غور کرنا چاہیے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس پر اگر آپ تدبر کریں گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اچانک وہ مضمون تم پر روشن ہو جائے گا اور تم دیکھنے لگ جاؤ گے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، اور ان کے بھائی بند یعنی شیطانوں کے یمدونہم فی الغی، ان کو گمراہی میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ مدہ میں نے بڑھانا، اور یہاں مدد کے معنی بھی اس میں آئیں گے مدہ میں کہ نہیں؟ ایک ہی طرح ایک ہی مادہ ہے نا دونوں کے لیے، مدد کرنا یا بڑھانا، اور مد کے معنوں میں سیاہی بھی ہے، مداد، ٹھیک ہے۔ تو یمدونہم فی الغی، وہ گمراہی میں بڑھاتے ہیں، ثم لا یخسرون، پھر وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، لا یخسرون، کوئی کسر اٹھانے، کوئی پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑتے جس سے گمراہی میں وہ بڑھ سکیں اور وہ ان کو نہ بڑھائیں، ہر ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور اگر تو ان کے پاس کوئی نشان نہ لائے، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، کہتے ہیں کیوں نہ کوئی چن لایا، یعنی ان کے طنز کا ایک طریق ہے تمسخر کا کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ وحی میں کچھ انقطاع پیدا ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایسی حالتیں آیا کرتی تھیں کہ کچھ عرصے کے لیے نزول نہیں ہوتا تو آپ بڑی سخت بے چینی محسوس کیا کرتے تھے، تو وہ اس وقت پھر تانے دیتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا، کیا بات ہے، چن لا کہیں سے۔ وہ کہتے ہیں تو اپنی طرف سے تو نے باتیں گھڑ گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں اور چن کے نکالی جاتا ہے، تو نے نکالنا ہی ہے نا صرف چن کے، تو کیوں نہیں تو کوئی چن کے لے آتا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے تو بناتا ہی کچھ نہیں۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ تو بصائر ہیں، وہ ایسے نشانات ہیں جن پر اگر تم غور کرو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تمہیں دکھائی دینے لگے، جس طرح پہلے مومنوں کے متعلق آتا ہے خدا کی یاد سے اور غور سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو کہہ دے ان سے کہ یہ تو بصائر ہیں، یہ تو ایسے نشانات ہیں جن میں عقلوں کو روشن کر دینے کی صلاحیتیں موجود ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت ہیں اور رحمت ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہم قوم کا ترجمہ اردو میں ہر جگہ قوم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاں محاورہ نہیں ہے، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، قوم کے چونکہ دوسرے معنی رائج ہو چکے ہیں اردو میں، اس لیے مراد گروہ یا لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں کھولنے والے، آنکھیں روشن کرنے والے نشانات بھی ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہدی ورحمۃ، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ،
वअनसितू, इस्तमा, गौर से कान धरो उस पर, गौर से सुनो, क्योंकि कुरान करीम ऐसा कलाम नहीं है कि सरसरी कानों से सरसरी तौर पर सुनो और तुम्हें इसका मतलब ही समझ आ जाए। बहुत गहरा कलाम है, गौर तलब कलाम है, और पूरी तवज्जो से, चूँकि इसमें अदब भी पाया जाता है तवज्जो से सुनने में, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से तवज्जो से पढ़ने वाले, तवज्जो से सुनने वाले के लिए मदद भी आती है। वअनसितू, और खामोश रहा करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुरान करीम का फ़हम बतौर रहम अता होता है और रहमानियत से इसका ताल्लुक़ है, सिर्फ कसब से नहीं है। तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तवज्जो, पूरी तवज्जो उस तरफ मबजूल कर दो, गौर करो, फ़िक्र करो, और फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। वज़कुर रब्बक फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा। अब अगरचे ये अलग मज़मून दिखाई दे रहा है, मगर मेरे नज़दीक इसका ताल्लुक़ है उस मज़मून से। वअनसितू, खामोश हो, मगर साथ अपने रब को याद भी किया करो, क्योंकि इस खामोशी का ये मतलब नहीं है कि तुमने बिल्कुल सोचना ही कुछ नहीं और सिर्फ आंखें पथराई हुई आंखों से देखते रहो। फरमाता है वज़कुर रब्बका, अपने रब को याद कर, फ़ी नफ्से का, अपने दिल में, तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ, व ख़ीफ़तन, और डरते हुए, व दूनल जहरे, और बग़ैर बुलंद आवाज़ के। अब तज़र्रुअन का माना एक है गिड़गिड़ा कर निस्बतन बुलंद आवाज़ से, और एक माना है आजिज़ी के साथ। यहाँ मैंने आजिज़ी का इसलिए चुना है कि अनसितू के ताल्लुक़ में आजिज़ी का माना ज़्यादा मौजू है। यहाँ मुतबादल नहीं रखे हुए, बल्कि एक ही मज़मून को मुख्तलिफ लफ्ज़ों में वाज़ेह फरमाया गया है। अब आप देख लें कि तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा लगता है एक दूसरे के मुतबादल हैं, व दूनुल जहर फिर किसका मुतबादल है? दूनुल जहर मिनल क़ौल। इसलिए तीसरे लफ्ज़ ने बता दिया कि एक ही मज़मून को खोला जा रहा है मुख्तलिफ लफ्ज़ों में, मुख्तलिफ मुहावरों में। एक दूसरे के मुकाबल के लफ्ज़ नहीं हैं जो रखे जा रहे हैं, ऊंचा भी, खुफिया भी, ज़ाहिर करके भी, छुपा के भी, ये स्टाइल ही नहीं है इसका। वज़कुर रब्बक फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन, अपने रब को अपने दिल में याद कर, तज़र्रुअन। अब दिल में तो गिड़गिड़ा के याद वैसे भी नहीं कर सकता आदमी, दिल में इज्ज़ के साथ याद कर, क्योंकि अनसितू से इसका ताल्लुक़ बांधना है हमने, वो बन जाता है बिल्कुल साफ। व तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, और डरते हुए, खुदा का खौफ रखते हुए, व दूनल जहरे, और बग़ैर बुलंद आवाज़ के, मिनल क़ौल, ज़ुबान के साथ बुलंद आवाज़ करते हुए, बिलग़ुदूव्व वल आसाल, सुबह के वक्त भी और शाम को भी, वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, और गाफिलों में से ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तिलावत फरमाया करते थे तो मुक़्तदियों में से बाज़ दफ़ा कोई हल्की हल्की आवाज़ से मुंह में बोलने लग जाता था, तो उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इज़हार फरमाया। अपने फरमाया तुम मेरे जो है तवज्जो उसमें दखल दे देते हो, इस तरह उसमें मुखिल हो जाते हो। बस वहाँ बिल्कुल यही मजमून था अनसितू। जब कारी या इमाम तिलावत कर रहा हो तो साहब बबू बबू करके बोलना नहीं चाहिए। कई लोगों को आदत होती है और वाकई तबीयत पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। कई तो असाब शिकन होते हैं, साथ अब अब करते रहते हैं और उसकी आवाज़ से होश उड़ जाते हैं आदमी के, और बाज़ दफ़ा तिलावत भी भूलने लग जाती है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये वाक़या हो चुका है, हमें नसीहत मिल चुकी है। तो उस वक्त तिलावत सुनते वक्त बिल्कुल खामोशी से सुनना चाहिए, लेकिन दिल में बोलना चाहिए, दिल में दोहराना भी चाहिए, गौर भी करना चाहिए। तो इससे पता चला कि सूरह फातिहा में भी जो हुक्म है कि सूरह फातिहा की तिलावत लाज़िमन है साथ, तो वो बग़ैर बोले हो सकती है।
کئی فقہا اس طرف گئے ہیں، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں ہونٹ ہلا کر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت دل میں ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، دون الجہر من القول ممکن ہے یہ، اور ساتھ اگر منہ کے اندر ہلکی سی زبان ہلتی رہے تو اس پر مذائقہ بھی کوئی نہیں۔ اور بعض کا یہ خیال ہے کہ جب امام وقفہ کرتا ہے تھوڑا سا، اس وقت جلدی سے وہ لفظ دہرا لیا کرو۔ تو یہ سب تدبیریں ہیں، مگر اس آیت کی روشنی میں ضرورت نہیں ہے۔ اگر آواز نہ اٹھے اور جلدی سے دہرا لے آدمی، اس کی وجہ یہ کیوں نہ کرے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، مضمون کے ساتھ تعلق بھی بندھے گا، اس کا فائدہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایسا صبح بھی کیا کر اور شام کو بھی۔ اب اس مضمون نے اس آیت کو پہلے مضمون کے ساتھ جوڑ کر پھر الگ مضمون بھی بنا دیا ہے، بہت خوبصورت۔ اور ضروری تو نہیں کہ صبح اور شام تم پر تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموش ہو، مراد ہے کہ دن رات اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ یہ ایک زائد مضمون اس آیت کا اپنا مضمون ہے جو پچھلے تعلق سے آزاد رہ کر بھی قائم رہتا ہے۔ بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام کو بھی، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، یہاں تلاوت سے پھر اس مضمون کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ عام کاموں سے، عام مشغلوں سے، تو ان مشاغل کے وقت بھی انسان اگر عادت بنا لے تو دل میں ذکر الہی کر سکتا ہے، اور دل میں کئی قسم کی باتیں مضمون بن کر اترتی رہتی ہیں کہ یہ شکر کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، اور کئی طرح کے مضامین دل میں ساتھ ساتھ گھوم سکتے ہیں۔ یہ مضمون بھی اسی آیت سے نکلتا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کوئی لمحہ غفلت کا نہ گزار، غافلوں میں سے نہ ہو، ہمیشہ خدا کا شعور دل میں رکھتے ہوئے زندہ رہو، صبح بھی اور شام بھی۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جس کو عرف کہا جا سکتا ہے، بس جہاں عرف فرمایا ہے وہاں عرف کی مثال بھی دے دی ہے کہ یہ مراد ہے عرف سے۔ اور وہ لوگ جو اس تک نہ بھی پہنچ سکیں ان کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ناکارہ اور نکٹھو ہو گئے، مراد ہے یہ تمہاری آخری منزل ہے، اس طرف جد و جہد کرتے رہو تو پھر تمہیں عرف عطا ہو جائے گا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کیونکہ اب تو میں نے پڑھ دی ہے آیت، اب تو کوئی مفر نہیں، اس لیے کر لیں سجدہ۔ یقیناً وہ لوگ، ان الذین عند ربک لا یستکبرون، اور جو پہلا مضمون ہے اس کا ان دوسرے الفاظ میں یوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دن رات خدا کو دل میں ڈرتے ہوئے بھی بغیر آواز کے اور خفیہ طور پر یاد کرتے ہیں، وہ عند ربک، وہ تیرے رب کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ جو تیرے رب کے ساتھ رہتے ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ، ناممکن ہے کہ وہ اس کی عبادت سے کوئی تکبر سے کام لیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور ہمیشہ اس کے حضور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ یسجدون سے مراد یہاں کبھی کبھی کا سجدہ نہیں ہے، ان کی ایک دائمی حالت کا ذکر ہے، اور پہلے اسی مضمون کو چونکہ بیان کیا جا چکا ہے اس لیے یہی ترجمہ بنے گا کہ وہ ہمیشہ ایک دائمی سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو سجدہ
رہتے ہیں کہ بجائے سجدہ کرتے رہتے ہیں، گویا کہ وقتاً فوقتاً. یہ بھی دائمی کی نسبت اس ساجدون نہیں ہے، چونکہ اس لیے دائمی کرنا ان معنوں میں درست نہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں. یعنی جب وہ غور کرتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں، بارہا ان کی روحیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، بارہا ان کے دل جھک جاتے ہیں، کیونکہ ذکر الہی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جبکہ خاص دل میں جوش اٹھتا ہے. ایسی صورت میں یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے کرتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب تلاوت یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال ہے، الانفال مدنیہ. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وہ تجھ سے اموال غنیمت سے متعلق سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو کہہ دے کہ اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی وہ صاحب اختیار ہیں، جس طرح چاہیں ان کو خرچ کریں. دوسرا ان میں معنی ہے کہ مذہبی دینی ضروریات کے لیے استعمال ہوں گے، اللہ کے ہیں، اور رسول کے، اور وہ ضروریات جو رسول کے ساتھ خاص ہیں ان پر بھی استعمال ہوں گے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے اندر اصلاح کی کوشش کرو. یہ جو ہے فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ یہ خیال ہی ان خیالوں میں سے ایک ہے جو شیطان کی طرف سے ابتلا کے طور پر آتے رہتے ہیں، جہاں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ وہ خیال جو ہے یہ نزغ سے تعلق رکھنے والا تھا، اصل میں پہلا حصہ ہے جہاں تعوذ کی اور استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے. کیونکہ اصلح ذات بینکم کا مطلب ہے تمہارے اندر کوئی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے تمہیں اس قسم کا بےہودہ خیال آیا ہے. رسول اللہ سے پوچھیں تو صحیح کہ اموال کیا ہیں، کس طرح تقسیم ہوں گے. دل میں کچھ حرص، کوئی لالچ ہے نا، تو تب یہ سوال اٹھ رہے ہیں. جو خالص بندے ہیں اللہ کے، ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اگر رسول عطا کرتا ہے کچھ تو لے لیتے ہیں، اپنا حق سمجھتے نہیں ہیں، حق نہیں سمجھتے مگر لے لیتے ہیں. اس میں بھی وہ ادب دیکھتے ہیں کہ جو دے اسے قبول کر لیا جائے. وہ جو حریص ہیں ان کو مال نظر آ رہا ہے، آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کس کو کس طرح ملتا ہے، پوچھئے تو صحیح کہ آخر کیا ہوگا ان مالوں کا. تو اس نے بتا دیا کہ ان کو تقوی کی ضرورت ہے، ان کو اصلاح نفس کی ضرورت ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یہ زیادہ اہم کام ہے بنسبت اس کے کہ انفال کے متعلق تمہیں بتایا جائے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات یا اس کے نشانات انہیں ایمان میں بڑھا دیتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا پہلے مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے خرچ کے مضمون کو یہاں نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر خرچ کرتے رہتے ہیں ان میں حرص باقی نہیں رہتی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کہاں سے آئے کہاں جائیں گے، ان کو تو یہ ہے کہ جو ان کو ملا ہے وہ آگے دے دیں۔ تو اس پاکیزہ رجحان کے ساتھ ہر قسم کی حرص ان میں سے مٹ جاتی ہے، اور اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو سچے حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک درجات ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ایسے تمام مومنوں کے درجے کئی ہیں جو درجہ بدرجہ ان کو عطا ہوتے رہیں گے، یعنی ایک دائمی ترقی کا سفر ہے، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ عطا ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوگا، تو بے شمار درجات ہیں مراد ہے۔ دوسرا وہ خود درجہ درجہ ہیں، سب مومن ایک مقام پر نہیں ہیں، کوئی عبادت میں، انفاق فی سبیل اللہ میں اور قربانیوں میں بظاہر ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے جیسے دوسرے ہیں، لیکن وہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کی نیتوں کی خلوص، ان کی قربانی کا جذبہ یہ مال میں ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے سکتا، اللہ کی نظر ہے اس پر، کس پیار اور محبت سے انہوں نے پیش کیا ہے، کس پیار اور محبت سے وہ قربانی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم درجات، لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں عند ربہم، اللہ کے حضور، یعنی خدا کی نظر میں ان کے الگ الگ درجے بھی ہیں، بے شمار درجات بھی ہیں اور الگ الگ مراتب بھی ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش بھی ہے، بہت بخشش، ورزق کریم، اور بہت ہی معزز رزق۔ یہاں نکرہ میں ان سب باتوں کا ذکر بتا رہا ہے کہ مغفرت بڑی شاندار مغفرت ہے، ایسی مغفرت جو نہ دیکھی نہ سنی، ورزق کریم، اور بہت ہی عزت والا رزق ہے، جس سے صرف ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ تیرے رب نے تجھے اپنے گھر سے، یعنی تیرے گھر سے لکھا ہوا ہے، مراد اردو میں ہم کہتے ہیں اپنے گھر سے، حق کے ساتھ نکالا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا جو اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب پہلے جو درجات ہیں الگ الگ، جو میں نے دوسرے معنی بتائے ہیں، وہ یہاں ثابت ہو رہے ہیں۔ تو نکلا تھا کامل یقین و توکل کے ساتھ، لیکن ہر نکلنے والے کا وہ مرتبہ نہیں تھا۔ ہر نکلنے والا اسی طرح کامل توکل کے ساتھ اور تیری کامل اطاعت کے ساتھ نہیں نکلا، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں بوجھ تھے، اطاعت تو کر دی مگر بوجھ کے ساتھ۔ وہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے اطاعت کامل خلوص اور جذبے، والہانہ جذبے کے ساتھ کی ہو۔ یجادلونک فی الحق، ان میں ایسے بھی ہیں جو تجھ سے حق کے متعلق بحث کر رہے ہیں، کرتے ہیں یا کرتے تھے۔ من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان پر معاملہ کھول دیا گیا تھا، یعنی جب تک رسول نے اپنا فیصلہ صادر نہیں فرمایا اس وقت تک جو مجادلہ نہیں بلکہ مشورہ ہوگا، اس وقت تک مشورہ دینا ناپسندیدہ بات نہیں، اور جب ایک دفعہ فیصلہ فرما دیا پھر ان باتوں کو طول دینا اور کھینچنا کہ نہیں یوں ہوتا تو بہتر تھا، یوں ہوتا تو بہتر تھا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا وہ موت کی طرف ہانکے لیے جا رہے ہیں، ان کو ہانک کر موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے،
वहुम यंजुरून, और वो देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये वो नज़र है, समझ कुछ नहीं आ रही इस नज़र के बावजूद। मुराद ये है कि जब चले थे तो इनमें कुछ मुनाफिकीन भी थे जिनको खुदा ने अलग कर दिया बाद में, लेकिन वो ग्रोह साथ था। तो बज़ाहिर वो मोमिनून में से थे, लेकिन कुछ मुनाफिक थे जिनको खुदा ने नंगा करना था। एक तो वो मुराद हो सकते हैं, मगर चूँकि मिनल मोमिनीन आ गया है, इसलिए इस तर्जमा करते वक्त दिल खुलता नहीं। ये अगर ये तर्जमा करना हो तो फिर यूँ बनेगा कि मोमिन दिखाई देते थे मगर सब मोमिन नहीं थे, उनमें कुछ मुनाफिक भी पोशीदा थे जिनको खुदा ने ज़ाहिर करना था। दूसरा तर्जमा है कि मोमिनों का भी एक हाल नहीं था, मोमिन तो थे मगर अभी ईमान के आला मदारिज तक नहीं पहुँचे थे और उनको आजमाइश में डालना मुक़द्दर था। ये उनकी कैफियत थी। युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बाद मा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत वहुम यंज़ुरून। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैन अन्नहा लकुम, और जब खुदा तुमसे वादा फरमा रहा था अल्लाह ताला, इहदा त्वाइफ़तैन, दो लश्करों में से या गुरोहों में से एक, अन्नहा लकुम, कि ये तुम्हारा होगा, यानी तुम्हें इनसे बरसरे पैकार होना होगा। दो लश्कर थे, दो काफ़िले थे, उनमें से एक के मुतल्लिक अल्लाह ताला हदायत फरमा रहा था कि ये तुम्हारा होगा, यानी तुमने इससे निपटना है। वतवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकत तकून लकुम, और तुम ये चाहते थे कि वो जिसमें ज़रर पहुँचाने की ताकत कम हो, जो जिसमें कांटा ना हो, उससे हमारी मुठभेड़ हो जाए। ऐसे लश्कर से जो कांटों के बगैर हो, तकून लकुम, वो तुम्हारे हिस्से में आए। वो युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह का ये मंशा था, और या अल्लाह का ये मंशा होता है कि वो हक़ को अपने कलिमात के ज़रिए साबित कर दे। व यख्ता दाबिरल काफिरीन, यहाँ कलिमात से मुराद उसके फ़ैसले हैं जो क़ज़ा व क़दर जारी फरमाता है, वो पहले कलिमात ही होते हैं, मगर बाद के हालात बता देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से क़ती फ़ैसले से यूँ ही होना था। मकसद ये था इसका कि यख्ता दाबिरल काफिरीन, ताकि काफिरों की जड़ें काटी जाएं। लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिला, ताकि अल्लाह हक़ को खूब साबित फरमा दे, व युब्तिलल बातिला, और बातिल का झूठ दिखा दे, बातिल को झूठा बनाकर दिखा दे। वलौ करहल मुजरिमून, खा मुजरिम पसंद करें या ना करें। इस तस्तगीसून रब्बकुम, अच्छा यहाँ जो पहला मज़मून है उसके साथ इस वाक़या का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये अनफाल का पूछते हैं, इसलिए उस ग्रोह में, उस लश्कर में दिलचस्पी है जहाँ से अनफाल मिलने हैं। सवाल ही वहीं से शुरू हुआ था, जहाद के लिए जा रहे हैं और दिमाग पे अनफाल चढ़े हुए हैं कि मालिक गनीमत जो हाथ आएंगे, तो पहले ही पूछ लिया चलने से भी पहले। और चूँकि नीयत ये थी, इसलिए बजाय इसके कि उस लश्कर से लड़ते जो मुसल्ला था, बड़े बड़े जवान उसमें थे और मर्दों का ही काम था उनसे निपटना, वो जो काफ़िला था ताजिर तिजारत का, उसकी तरफ उनकी तवज्जो थी। वो पूरी तरह मुसल्ला भी नहीं था। इन्होंने कहा कि हमला करो और खूब माल व शाल लूट के वापस आ जाओ। तो आगाज़ ही से इनकी शनाख्त बयान फरमा दी गई है। कौन लोग थे, क्या उनकी नीयतें थीं, क्या रुझानात थे, किस मौके पर आके उन पर क्या मुसीबत पड़ी। निकले थे माल लूटने और आगे से बला सामने आ गई, कुछ नहीं कर सकते थे। अब चल पड़े थे और देख रहे थे मौत को सामने, और बड़े बेकरार थे कि ये हुआ क्या हमसे। तो कहते हैं मूसा नठे मौत नो तो अगे मौत खड़ी,
وہ ہے حضرت موسیٰ مراد نہیں ہو سکتے، وہ تو موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کرتے تھے. کوئی ہوگا کوئی پنجاب کا بیوقوف موسیٰ موت سے بھاگا تو آگے دیکھا تو موت سامنے کھڑی ہے. تو یہ ان کا حال بتایا قرآن کریم نے. چلے تھے مال لوٹنے، الٹا بلا گلے پڑ گئی اور نہ جائے نہ پائے رفتن، مصیبت میں مبتلا ہو گئے. یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دراصل اموال غنیمت تو پیش نظر تھے ہی نہیں، یہ تھا کہ کفار کی جو چوٹی کی مخالفت ہے اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں. ان کے سردار، ان کے بڑے بڑے لڑنے والے، اور ایک دفعہ قضیہ نپٹ جائے، ان کی ایسی کمر ٹوٹے کہ پھر دوبارہ اسلام کے لیے حقیقی خطرہ نہ بن سکیں. اس نیت سے خدا تعالیٰ نے وہ لڑائی کروائی تھی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق کو ثابت کر دے اور باطل کا جھوٹا ہونا دکھا دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم پسند کریں یا نا پسند کریں. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، یہاں جب خطرہ سامنے آ گیا ہے تو اس وقت کی بے قرار دعاؤں کا ذکر ہے. جب تم خدا سے استغاثہ کر رہے تھے، اس کے حضور گریہ ازاری کرتے ہوئے التجائیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس وقت خدا نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو گروہ در گروہ تہ بتہ تمہارے لیے مدد کو آئیں گے، وعدہ کرتا ہوں، یا مدد دوں گا ان کے ذریعے. انی ممدکم بألف من الملائکۃ، ایسے فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو گروہ در گروہ، قطار در قطار، دائرہ بدائرہ تمہاری مدد کے لیے اترائیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ میں تم یہ سمجھو کہ ظاہری طور پر فرشتوں نے تلواریں پکڑی ہوئی تھیں، وہ آ کے مار کوٹ رہے تھے. اللہ فرما رہا ہے یہ بات جو ہے، یہ بیان محض خوشخبری کے طور پر تمہارے دلوں کو تقویت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرشتے آئیں یا نہ آئیں، یہ امر یقینی ہے کہ نصر اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے. اس لیے ظاہر پرستی سے کام نہ لو. خدا نے فرشتے بھیجے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اس کی تمہیں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ یقین رکھو کہ ہر مدد خدا ہی کی طرف سے آتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اور وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، عزیز ہے، اپنی ذات میں علم بھی رکھتا ہے اور غلبہ اور طاقت بھی رکھتا ہے، اور حکیم ہے. حکمت کی باتیں، سب حکمتیں اسی سے پھوٹتی، سب حکمتوں کا وہی مالک ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ. اچھا یہ تو تلاوت ہونے والی تھی نا، وقت بھی ختم ہو گیا میرے خیال میں. ہاں نہیں، اس اگلے رکوع کی تو نہیں ہوئی، ہو گئی ہے؟ ایک ہی پڑھا ہم نے اب تک تلاوت کے بعد، ایک ہی پڑھا. اچھا کیوں جی وہ بتا رہے تھے، کچھ مٹھی چھٹی دکھا رہے تھے، کیا کہتے ہیں وہ بھائی؟ مٹھی نہیں اٹھی. اچھا یہ جاری منٹ ہے. اب 1 منٹ کے اندر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، باقی تو نہیں ہو سکتا. ہاں ایک میں نے معنی بتانے تھے نطق جبل کا معنی، وہ میں بتا دیتا ہوں. ڈکشنری سے دیکھ کر وہی بات نکلی ہے، جنبش دینا، زلزلہ پیدا کرنا. تو جب ہم نے تم پر طور کو اس طرح بلند کیا کہ اس وقت زلزلہ آیا ہے، تم اس کے نیچے سے گزر رہے تھے اور وہ تم پر بڑی شان کے ساتھ اونچا ہوا تھا. اس وقت اگر زلزلہ نہ آتا تو کوئی خوف بھی نہ پیدا ہوتا، پہاڑوں کے نیچے سے لوگ گزر ہی کرتے ہیں. لیکن وہاں جب خدا نے جنبش دی ہے، تمہارے اوپر رکھتے ہوئے اس کو ہلایا ہے کہ اب آ پڑے گا، یہ خطرہ پیدا ہوا ہے، تو اس وقت خدا کا جو عہد تھا وہ لیا گیا ہے ان سے خاص طور پر، تاکہ یاد رہے کہ اگر تم عہد سے پھرو گے تو خدا کی طاقت ہے کہ جس وقت چاہے پہاڑوں کے نیچے تمہیں کچل کے رکھ دے. اور بعد میں ان سے اس قسم کی باتیں ہوتی بھی رہی ہیں. ایسی چیکنیوں کے نتیجے میں خدا کے غضب کے پہاڑ ان پر ٹوٹتے بھی رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت مثال تھی. اور نطقہ کا مطلب ہے جنبش دینا،
پتھر کے متعلق خاص طور پر اسے ہلانا، صاف کرنا، اور ایک معنی اکھیڑ لینا بھی ہے. تو ایسی جنبش جس سے اکھیڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا اکھڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے. اور بعضوں نے بلند کرنا اور پھیلا دینا سر کے اوپر، یہ معنی بھی کیا ہے، لیکن غالباً یہ قرآن کریم کے موقع محل کی نسبت سے ترجمہ کر لیا گیا ہے. لغوی ترجمہ وہی ہے کہ ہلا دینا، زلزلہ پیدا کر دینا، اور اتنا ہلا دینا کہ وہ اکھڑ جائے. جو بنی اسرائیل سے میثاق کیا گیا ہے وہیں پہ زلزلوں وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے. کسی اور نبی اس سے میثاق وہاں پہ بھی کہیں ہے؟ میرے علم میں تو کہیں نہیں. کوئی خاص حکمت تو آپ دیکھ رہے ہیں ان پر بار بار زلزلے آتے ہیں. جتنے غافل قوم ہو جائے اتنا ہی اس کو ہلانے کی ضرورت آتی ہے، اور زلزلہ ضروری نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات قاریہ کے ذریعے سمجھائی گئی ہے، لیکن آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حالت نہیں تھی کہ قاریہ کی ضرورت پیش آتی. آئندہ کے لیے جو قاریہ کا مضمون بتایا گیا ہے وہ تو ایسا ہے کہ ساری زمین کو ہلا دے اور پہاڑوں کو جنبش دی جائے گی اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے. تو وہ اتنا عظیم الشان مضمون ہے زلزلوں کا بیداری کی خاطر کہ اتنا پہلے کسی نبی کے حوالے سے نہیں ملتا. مگر نبی کی موجودگی میں اس کی امت کے ساتھ پہاڑوں کے زلزلے کا یا ان کی جنبش کا اور کسی جگہ بدل نہیں مل رہا. حضرت موسیٰ کی موجودگی میں یہ لوگ بار بار اتنی عہد شکنی کرتے تھے کہ ان کا علاج یہی تھا، ورنہ ان کو ہوش ہی نہ آتی. ٹھیک ہے، چلو جی، باقی انشاءاللہ